میرے دوست فراز نے چند دن پہلے ایک حیرت انگیز تجویز دی۔ وہ لاہور کے مضافات میں واقع ایک پرانی حویلی میں جانا چاہتا تھا جو برسوں سے ویران پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ نظر نہیں آنے والا رہتا ہے، مگر فراز کی فطرت ہمیشہ سے ہی ضدی اور موم جو رہی تھی، اور میں علی ہمیشہ اس کے ساتھ چل پڑتا تھا۔ ہم نے جمعے کی رات نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک پرانی جیپ لی، کیمرے، ٹارچ اور تھوڑا سا راشن۔ جیسے جیسے ہم شہر سے باہر نکلے، سڑک سنسان ہوتی گئی اور درختوں کے سائے جیسے ہمیں نکلنے کو دوڑ رہے ہوں۔ حویلی ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک کے آخری سرے پر واقع تھی۔ گیٹ پر زنگ آلود تالا پڑا تھا، مگر فراز کے پاس چابی موجود تھی۔ نہ جانے کہاں سے ملی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے کسی نے ہماری موجودگی کو محسوس کر لیا ہو۔ دیواروں پر پرانے خون کے دھبے، ٹوٹی کھڑکیاں اور فرش پر جلی ہوئی لکڑیوں کے نشان، یہ سب بتا رہے تھے کہ یہاں کچھ غیر معمولی ضرور ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اوپر کی منزل پر جا کر جائزہ لیتے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی ایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں رک گیا، مگر فراز اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک پرانا آئینہ رکھا تھا۔ فراز نے کہا، یار، اس میں میرا عکس عجیب ہے لگ رہا ہے۔ میں نے بھی جھانکا، مگر مجھے آئینے میں فراز کے پیچھے ایک عورت کھڑی دکھائی دی، سفید لباس میں، سر جھکائے ہوئے۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا، مگر پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے نیچے آ کر ایک کمرے میں کیمپ لگا لیا، مگر ساری رات دروازے خود سے کھلتے اور بند ہوتے رہے۔ کبھی کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی زنجیروں کی۔ فراز بار بار کہتا، علی، یہ صرف وہم ہے، گھبرا مت۔ مگر میرے دل کو یقین تھا کہ ہم یہاں تنہا نہیں۔ رات کے پچھلے پہر ہمیں حویلی کے پچھلے صحن سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ہم نے ہمت کر کے باہر جانا چاہا، مگر دروازہ خود بخود لاک ہو چکا تھا۔ اگلی صبح ہمیں حویلی کے تہہ خانے کا دروازہ کھلا ملا، جو رات بند تھا۔ نیچے اترتے ہی ایک عجیب بدبو نے ہمارا استقبال کیا۔ دیواروں پر پرانی تحریریں لکھی تھیں، یہاں جو آیا لوٹا نہیں۔ ہمیں ایک پرانا صندوق ملا جس میں کئی پرانی تصویریں تھیں، ایک خاندان کی، جن میں سے ایک فراز سے ہو بہو مشابہ تھا۔ فراز کو جیسے کوئی جھٹکا لگا۔ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں، یہ تصویر میرے دادا کی ہے۔ مگر وہ تو کہا کرتے تھے کہ ان کا بچپن کا گھر جل گیا تھا۔ ہمیں تب سمجھ آیا، فراز کا تعلق اس حویلی سے ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حویلی نے اسے پکارا تھا۔ جیسے ہی ہم صندوق بند کرنے لگے، ایک زوردار چیخ گونجی اور ساری حویلی ہلنے لگی۔ ہمیں بھاگنے کا موقع نہ ملا، سب کچھ دھند میں چھپ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا، میں ہسپتال میں تھا۔ پولیس والوں نے بتایا کہ مجھے قریب کے جنگل سے بے ہوش حالت میں پایا گیا تھا، مگر فراز کبھی نہیں ملا۔ حویلی دوبارہ بند ہو چکی ہے، اب وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ مگر جب کبھی ہوا چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو اندر چلتے دیکھا ہے، اور کسی کھڑکی سے فراز کی پرچھائیں نظر آتی ہے۔